اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف رب باری تعالیٰ کے لیے جو ہماری جان و مال کا مالک و خالق ہے، جو رازق ہے، جو ودود ہے، جو حفیظ ہے۔ وہی ہے جو ہماری ہر شر سے، شیطان مردود سے اور ہر ناگہانی آفت سے حفاظت فرماتا ہے۔ بے شک لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ان کے اہل بیت کے لیے، ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے۔ مہر اسلامک ٹی وی کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ برے خواب سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگے۔ جو ہی آنکھ کھلے تو فوراً بائیں طرف تھوک دیں 3 مرتبہ۔ برے خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کریں۔ یہ ایک حقیقت ہے، انسان کا اصلی دشمن شیطان ہے اور ابدی دشمن ہے۔ وہ انسان کو غمگین، پریشان اور رنجیدہ کرنے کے لیے خواب کی حالت میں پراگندہ خیالات اور وسواس میں پیدا کرتا ہے۔ اس لیے محسن کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو خوابی کا علاج یہ بتایا ہے کہ جو ہی خواب میں برے خیالات کی آمد ہو، آدمی فوراً پڑھنا شروع کرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ غصہ اور غضب انسان کے لیے سخت نقصان دہ اور اذیت کا باعث ہے۔ حالت غصہ میں انسان نامعلوم کیا کیا الفاظ اپنی زبان سے ادا کر جاتا ہے، اور شیطان بھی انسان کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے غصے کی حالت میں اسے ورغلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ابلیس کی سرتوڑ کوشش ہوتی ہے کہ انسان بدسلوک، نااتفاقی اور بد اتحادی سے زندگی گزارے، بلکہ ہمیشہ اختلاف، انتشار اور منافقت کا شکار رہے۔ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے شیطان انسان کو غصہ دلاتا ہے اور پھر غصے کی حالت میں اس کے منہ سے ایسی باتیں نکلوا دیتا ہے کہ جس سے معاشرے میں تفرقات و اختلافات بڑھتا ہے، اور شیطان انسانوں کو آپس میں لڑا کر خوش ہوتا ہے اور مسرت کا اظہار کرتا ہے۔ اسی لیے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کو پی جانے، درگزر اور معاف فرمانے کی رغبت دلائی، اور ایک قرآن حکیم نے بھی اہل تقوی کی علامت ظاہر کی کہ اہل تقوی درگزر کرتے ہیں اور معاف فرما دیتے ہیں۔ ناظرین، مہر اسلامک ٹی وی آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہے نظر بد سے بچنے کے لیے انتہائی مجرب عمل۔ یہ عمل انتہائی مختصر ہے اور انتہائی مجرب ہے۔ اللہ رب العزت کا نام مبارک سے نظر بد کا علاج۔ اللہ رب العزت اپنی پناہ عطا فرماتے ہیں جو یہ عمل کرتا ہے، ہر حاسد کے حسد سے، ہر نظر بد کے بری نظر سے۔ نظر بد کی کچھ علامات کا ذکر کرتے ہیں۔ نظر بد کی ویسے تو بہت سی علامات ہیں۔ نظر بد کی جو چند ایک علامات کا ہم یہاں ذکر کرتے ہیں: اچانک کسی کا بیمار ہو جانا، کاروبار کا چلتے ہوئے کاروبار کا بند ہو جانا، بغیر کسی وجہ کے گھر میں جھگڑا ہو جانا، دل کو اچانک بے چینی لگ جانا، یا پھر بچے کا ہر وقت روتے رہنا، یہ تمام نظر بد کی علامات ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی نظر بد کی علامات ہیں، لیکن ہم نے درس
بیان کی ہیں۔ اگر ہم تمام علامات بیان کریں گے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ ناظرین، آج کے وظیفے کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے انتہائی عاجزانہ گزارش ہے کہ ہم مہر اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ناظرین، عمل کچھ اس طرح سے ہے، اگر کسی کو نظر لگ جائے تو اس نے کرنا یہ ہے، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف اور پھر 111 مرتبہ یا بر، اللہ رب العزت کا اسم گرامی ہے یا بر، پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں، اور جس کو نظر ہے اس پر بھی دم کر دیں، انشاءاللہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ عمل دوبارہ سن لیں، اگر کسی کو نظر بد لگ جاتی ہے اسے اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر 111 مرتبہ یا برو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلا دیں اور متعلقہ مریض پر بھی دم کر دیں، انشاءاللہ العزیز بہت جلد وہ اس بیماری سے صحت یاب ہو جائے گا، نظر بد ختم ہو جائے گی، تمام حاسدین کا حسد کا اثر زائل ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ مسلسل 11 دن تک کریں تو انشاءاللہ العزیز مریض مکمل طور پر صحت یاب ہو جائے گا، نظر بد لگنا برحق ہے۔ آخر میں میری دعا ہے، اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو شیطان کے شر سے پناہ نصیب فرمائے، اللہ رب العزت اپنی پناہ عطا فرمائے اور اپنے فضل عطا فرمائے، اپنا کرم عطا فرمائے۔ جن بھائیوں کے چلتے ہوئے کاروبار بند ہو گئے ہیں، جو مشکلات کا شکار ہیں، جو پریشان ہیں، اللہ رب العزت اپنے فضل سے ان کی مدد فرمائے، اور جو پریشان حال ہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، اللہ رب العزت اپنے فضل سے ان کے تمام مشکلات دور فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔